بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ میں یہ رونے کے لیے حاضر نہیں ہوا، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک یاد دہانی میں عرض کرتا چلوں۔ پی ٹی آئی جس طرح جھوٹ بیچتی ہے اور مہنگا بیچتی ہے، ایک تو جھوٹ بولتی ہے اور دوسرا مہنگا بیچتی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی قیادت جو ہے وہ اپنا سچ نہیں بیچ پاتی۔ جب تک ان کا سچ جو ہے گھر سے نکلنے کے لیے بھی جوتا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کا جھوٹ پوری دنیا پھر کے واپس بھی آ گیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے خلاف جو بورڈز لگائے ہوئے ہیں، چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو پہ دن رات روبے عمل رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنا پیسہ شہباز شریف صاحب زکوٰۃ کے طور پہ فری میڈیکل سٹی کو ہر سال دے دیتے ہیں، اس کا اگر 10% بھی جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ لگا لیں، اپنی ذاتی سوشل میڈیا ٹیم بنانے کے اوپر، تو ان کو بہت فائدہ ہو۔ اور اس کا انچارج بنائیں سلمان کو، وہ چیزیں دیگری است، وہ اس کو سنبھالے۔ خیر میں سلمان صاحب ویسے تھوڑے سے جذباتی بھی ہیں، بعض اوقات ٹویٹ کر جاتے ہیں پھر ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن بار وقت رسپانس تو کرتا تھا نا بندہ جب تک ایکٹیو تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آرڈر جاری ہوا اور اس آرڈر کے اندر ایف بی آر کو انوالو کیا گیا ہے، خفیہ ادارے آئی بی کو میرا خیال انوالو کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایف آئی اے جو ہوگی وہ چھاپا چھاپا مارنے کے لیے، بندوں کو پکڑنے کے لیے، ہینکی پھینکی پکڑنے کے لیے، فنانشل جو اوپر نیچے کی جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہوگی۔ آئی بی جو ہوگی وہ جائزہ لینے کے لیے کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے، نظر رکھنے کے لیے، ہاں بھئی کتنے ٹرک دیکھے تھے تم نے، اس کے لیے ہوگی۔ اور ایف بی آر جو ہوگا وہ یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کتنی چوری ہوئی ہے، ادھر آؤ نا ذرا۔ ہوا یہ ہے جی کہ پاکستان بھر کے اندر شوگر ملوں کے اوپر یا ان کا جو وہ کیا کرنا چاہیے، ویئر ہاؤس جو ہوتے ہیں جس کے اندر وہ چینی بناتے ہیں۔ اب یہ آپ بات سمجھیے کہ ہمارے چینی کے کارخانے جو ہیں وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ 5 مہینے میکسیمم چلتے، اور 5 مہینے کے اندر یہ چینی بناتے جو پوری باقی کے 7 مہینے بھی بکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 12 مہینے یوں کاروبار چلتا ہے۔ 7 مہینے کرشنگ کا کام بند رہتا ہے۔ تو اب جب وہ چینی بنا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ، تو اتنی اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ مارکیٹ کے اندر جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈالتے جاتے ہیں، باقی سٹور کرتے جاتے ہیں۔ اچھا یہ جب سٹور میں چینی بھر جاتی ہے، کسانوں کے پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کو کراتے ہیں پلیج، ٹھیک ہے، اس کو پلیج کروا کے بینک سے پیسے لے کے کسانوں کی ادائیگیاں کر دیتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وہ چینی بکتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ پیسے بینک کو ادا کرتے جاتے ہیں اور اپنے بھی خرچے چلاتے جاتے ہیں۔ اس طرح کا نظام ہے، ویسے اتنا معصوم نہیں ہے جنہاں میں تمہیں دسیا، اتنا سادہ ہے، لیکن اس طرح کا نظام ہے ہماری شوگر ملوں کے اندر۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر شوگر ملیں پورے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ دی گئی اور لگائی گئی۔ میاں شریف یا ان کے خاندان نے ملیں اس لیے لگا لی، اس لیے لگا پائے جسے کہنا چاہیے، اربن ہونے کے باوجود یہ جو تھی یہ رورل مڈل کلاس پیدا کرنے کی ضیاء الحق کی کوشش تھی کہ یہ جو گاؤں دیہات کے اندر بڑے بڑے ذمہ دار جاگیردار ہیں، یہ سیاست کے اندر بڑے دخیل ہوتے ہیں، تو ان کی کمر توڑی جائے، ان کا انفلوئنس ختم کر دیا گیا، زمین کا انفلوئنس ختم کر دیا گیا۔ زمین والا تو کھجل ہو رہا ہوتا ہے نا مل کے بعد جب اس نے گنا بیچنا ہوتا ہے، تو زمین والے کو ٹکے ٹوکری کر دیا، اس کی نسبت مل والے کو وہاں کا معتبر بنا دیا، اور وہاں پہ یہ جو ملیں تھیں یہ سیاسی رشوت کے طور پہ دی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا لون تھا، اور وہ لون بھی انہوں نے، میرا مطلب ہے میاں شریف صاحب چونکہ اس وقت اتفاق کا عروج تھا، اور اتفاق نے دھڑا دھڑ شوگر ملیں بنا کے لوگوں کو دی، نال اپنیاں بھی لا لی ہے، تندور پکیا ہوا سی وڈے میاں صاحب نے کیا اپنی وچ لا لی اینج کر کے تو وہ بھی لگ گئی۔ تو اس طرح سے یہ شوگر ملز جو ہیں
یہ ان کے پاس بھی ہے. میرا خیال ایک شوگر مل کے بورڈ کے اوپر مریم کا نام بھی میں نے سنا ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی شوگر مل ہے لیکن سنا ہے میں نے. اور ایک یا دو شوگر ملیں ان کی ہیں, شہباز شریف صاحب کی یا ان کے بچوں, یوں کہہ لیں. اور اس وقت ان کے ہاں یہ نظام ہے کہ کام صرف سلمان کرے گا, اور حمزہ جو ہے وہ اپنے گھر کا منہ متھا ہے, بڑا ہے گھر کا, ٹھیک ہے. سلمان ان کے سامنے بھائی جان بھائی جان بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان, تمیل ہوگی بھائی جان. وہی جو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سامنے ہے. یہاں پہ بڑے بھائی کا احترام باپ سے زیادہ کیا جاتا ہے. وہی روایت جو میاں شریف صاحب یا ان کے بزرگوں نے شروع کی ہوئی تھی, ہم نے تو میاں شریف صاحب کے بچوں میں ہی دیکھی کہ وہ بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان, ٹھیک ہے. بھائی جان نے جو کہہ دیا وہ فائنل. اسی طرح یہاں پہ بھی حمزہ نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے. تو سلمان صاحب پورے بزنس کو دیکھتے ہیں. اب اعلان یہ ہے کہ تمام شوگر ملوں کے یہ جو ویئر ہاؤسز ہے ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے جائیں. ان کیمروں کے اندر ایک سم ڈلی ہو, اس کیمرے کی تصویر ڈائریکٹ جناب ایف بی آر, آئی بی اور ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر آ رہی ہو کہ یہاں سے اتنی چینی نکلی ہے. وہ فوراً کھاتے کھول لیں گے, کیا اس چینی کا ٹیکس ادا ہوا ہے, اوکے, یا اس کا ٹیکس ادا نہیں ہوا. کیونکہ اس وقت شوگر مل جو ہے یا شوگر کا جو شعبہ ہے وہ شعبہ ہے جس کے اوپر ہم پورا سیل ٹیکس نہیں لگاتے. یعنی باقی شعبے کے اوپر اگر 18% سیل ٹیکس ہے یا 16% ہے تو شوگر کے شعبے کے اوپر 6% یا 8% سیل ٹیکس ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی بعض ملیں جو ہیں, بلکہ اکثر ملیں, وہ شوگر نکال کے ٹیکس ویکس ادھر ادھر کر کے کیش تے ٹرک ہو گیا بیچتے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں آج کل سسپینڈ ہیں, بلکہ ان کو ایمانداری کی سزا یہ ملی تھی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ان کو نوکری سے نکال دیا تھا. سی ایس ایس افسر کو نوکری سے نکالنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہوتا, لیکن نہ ان کی سنوائی عدالت میں ہوئی بیچاروں کی, اور نہ ہی چاچو نے ان کو کوئی اشکشوئی فرمائی, حالانکہ بڑے ٹیلنٹڈ افسر ہے. میں سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو باجوہ صاحب نے تحقیق کر دی اور تحقیق کر کے بتا دیا کہ یہ شوگر ملیں یہ دو نمبریاں کرتی ہیں, تو ان کے اوپر یہ اقدامات ہونے چاہیے. تو چونکہ اس کی زد کے اندر جناب کیا نام ہے ان کا, ان کے جو فائنانسرز تھے وہ بھی آ گئے, تو انہوں نے پکڑ کے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کا کیریئر ہی ختم کروا دیا, جھگڑا ہی نکلوا دیا ان کو. تو بہرحال انہوں نے بھی اس طرح کے اقدامات کی اس وقت نشاندہی کی تھی. اب شہباز شریف صاحب نے جو اس میں ایڈوانٹیج لیا ہے, یا جسے کہہ لیں کہ اس کے اوپر جو عمل درآمد کیا ہے, انہوں نے کہا کہ سب تو پہلے تم میرے بیٹے کی شوگر بل پہ لگائیں نا یہ کیمرے. دیکھیے میں شہباز صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سلمان جیسے بزنس مین کو کمانے کے لیے, پروفٹ کمانے کے لیے 2 نمبری کا سہارا لینا پڑے تو اسے چاہیے پھر کوئی اور کام کرے, یہ کام نہ کرے. مطلب جتنا وہ عقل مند بزنس مین ہے, میں شرور کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا نیگیٹو میں چلا جاتا ہے, جتنا وہ عقل مند بزنس مین ہے اسے تو 2 نمبری کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. وہ 1 نمبر سے اتنا کما لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہاں پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے, وہ 1 نمبری سے ہی بہت زیادہ کما لیتے ہیں, اور بہت 100 سے زیادہ کما لیتے ہیں. تو کبھی تو آپ کو چلا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. پورے خاندان کا, میاں شہباز شریف صاحب کے جو کہ وزیر اعظم ہیں, ان کے پورے خاندان کا خرچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے. بھائی شہباز شریف صاحب دھڑلے سے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جتنا خرچہ ہوگا وہ میری جیب سے ہوگا, جتنا کھانا کھایا جائے گا, جتنی چائے پلائی جائے گی, اس کا بل مجھے سرو کیا جائے گا, ٹھیک ہے. سٹاف ہوگا سرکار کا, لیکن جو پکے گا وہاں پہ وہ ان کے ہاں سے پکڑے گا. پڑھنا چھوٹ چھوٹی جی اماؤنٹ تو نہیں رہے گی, ہے نا. ہمارے کئی جاننے والے جو کہ وزیر بنے, وہ کہتے ہیں ہم تو چائے پلانے میں پھاوے ہو گئے تھے, وہ پھر میاں صاحب نے پابندی لگائی تھی کہ جان چھٹی, ورنہ ساری تنخواہ تو چائے آنے والوں کو چائے پلانے میں چلی جاتی تھی. خیر نہیں. تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کا خرچہ بھی سلمان نے اٹھایا ہوا ہے, اور اس کے لیے تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ بزنس مین جو کہ پروگریسو تھنکنگ سے محروم کر دیے گئے ہیں,
ایڈوانس لوکنگ نہیں ہے ان کی اپروچ، تو ان کے لیے بہرحال یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو اسد عمر نے بجٹ میں ایک جو اس نے پیش کیا تھا اس میں اناؤنس کر دیا تھا یا کروایا تھا ہم آدھر سے، اس میں اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم سگریٹ ساز ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کے ہاں کیمرے لگائیں گے۔ لیکن اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بیچارے کو جا کے معافی مانگنا پڑی، اتنا خوفناک مافیا ہے سگریٹ کا، ٹھیک ہے، چینی کا بھی کم مافیا نہیں، لیکن اس کو لگام ڈالنا، اس کا کریڈٹ تو آپ چاچو کو دینا، کیا خیال ہے؟ بہرحال جی یہ ایک ایسا اچھا اقدام ہے کہ جس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم اندازہ کرو پی ایم ایل این اے خبر بھی نہیں بھیج سکے۔ تو پتہ لگا سی آج دے بھی لاگ تو پہلے نہیں نا، ہاں ایسے گلو میں کیا میں کار دوں، ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔